حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے خوف سے، ڈر سے، اور پھل فصل فروٹ طرح طرح کی جو ہمیں نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں دے کر کے ہمیں آزماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو لے کر بھی آزماتا ہے، تمام چیزوں کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ ان پر صبر کون کرتا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ تمام چیزیں دے کر کے اور اس کے بعد واپس دے کر کے پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جس بندے کو میں نے عیش و آرام میں رکھا تھا، آج اس بندے کو میں نے اس عیش و آرام سے نکال کے تھوڑا سا نیچے لایا ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کسی اونچائی کے مقام پہ تھا، اونچی کرسی پہ تھا، اور وہاں سے جب میں نیچے واپس آیا تو اس کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بچہ دے کر کے بچے کی موت ہو جانا، بچے کا مر جانا، تو باپ کے لیے اور ماں کے لیے یہ کتنا مشکل اور کٹھن وقت ہوتا ہے کہ جب باپ اور ماں بچے کو اپنے سامنے لاش کی شکل میں دیکھیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کسی کے اندر ضرورت؟ یہ چیز جو ہے یہ برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، انسان صرف رو ہی سکتا ہے، انسان رو سکتا ہے، انسان گر گڑا سکتا ہے، لیکن اپنے بچے کی روح کو واپس لانے کی وہ طاقت، بولیے ذرا، نہیں رکھتا ہے۔ بچے کی روح نکل گئی، باپ کتنا روئے، باپ کتنا پریشان ہو، کتنا وہ گڑ گڑائے، لیکن اتنا تو ضرور ہے، وہ تو رو رو کے تو وہ خود کمزور بڑھ سکتا ہے، لیکن بچے کی روح اس کے جسم میں واپس، تو یہ کرنے والا کون بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے موت دے کر کے، اور پیاری جانیں لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بچہ دے، وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے بچہ لے، سالوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت آئے کہ بچہ جوان ہو جائے، وہ بچہ شادی کے قابل ہو جائے، بلوغ العمر تک پہنچے، اور شادی کی تیاریاں ہو جائے، وہ دلہا بھی تیار ہو جائے، اور وہ دلہا تیار ہو کے دلہن کے گھر تک جائے، لیکن نکاح کا قلم اٹھنے سے پہلے بچے کا انتقال ہو جائے۔ بتائیے یہاں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ نہیں آزما رہا ہے؟ یہاں تو بچہ پیدا ہونے کے بعد چند سانسیں لے دنیا میں، وہ نکل جائے دنیا سے، ماں باپ کو تو وہ نہیں بولتا، پھر تھوڑا سا جوان ہو جائے، کھیلنے کودنے کے قابل ہو جائے، وہ نہیں بولتا، پھر یہ منظر ماں باپ کے لیے کیسے بولنے کا سبب بن سکتا ہے کہ بچہ نکاح میں کی تیاری میں ہو، اور نکاح بھی قریب ہو، اور کئی جگہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے نکاح بھی ہو گیا ہے، اب ودائی بھی ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، رخصتی دونوں کی، دولہا اور دلہن گاڑی میں آ رہے ہیں، لیکن حادثے کا شکار ہو گئی، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بتائیے یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں پر حکم ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں صبر کون کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ امام حسن اور ان کے ساتھ
تر وہ ان کے جانثار وہ چاہنے والے جنہوں نے گھر کی نہیں پرواہ کی بلکہ شریعت رسول کو اہمیت دی، دین اسلام کو اہمیت دی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جو اس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، جو اس کے ہاتھ میں معاملات ہوتے ہیں، وہ ان تمام اختیارات سے استعفیٰ دے بیٹھتا ہے۔ اب اس کو وہی کرنا ہوتا ہے جو شریعت اسلام کا حکم ہوتا ہے، وگرنہ کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائے اور جس طرح وہ پہلے اپنے مذہب میں گھونٹ لگا رہا تھا، پی رہا تھا، یا جو اس کے معاملات اس وقت کے تھے وہ یہ سمجھے کہ پھر بھی تب اس کے بعد بھی میں وہ معاملات کو انجام دوں تو وہ بے اختیار ہے، کیونکہ سارے کا سارا جو کنٹرول ہے وہ شریعت اسلام کے پاس ہے۔ وہ اس کو جہاں جانے کا حکم دے گی، جو کھانے کا حکم دے گی، جہاں سے روکے گی اس کو وہاں پہ رکنا ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک جملہ پہلی کہا آپ کو کہ وہ جو دین پر مر مٹنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اہمیت نہیں دی بلکہ دین اسلام کو اہمیت دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نکل جائیں گے، ہم گزر جائیں گے دنیا سے، لیکن اسلام جو باقی رہے گا یہ صاف و شفاف رہنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک جملہ جو حال ہی میں ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ نہ میری کوئی قیمت ہے، نہ میرے جسم کی ہے، نہ میری کوئی قدر و قیمت ہے، نہ میرے گھر والوں کی ہے، اگر قدر و قیمت ہے تو وہ دین اسلام کی ہے۔ یہ جملے آج جو ہیں یاد یہ سبق تھا۔ اور اسی طرح سے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی شریعت کو سامنے رکھا، اپنے نانا کی شریعت کو اہمیت دی، اپنی ذات کو اہمیت نہیں دی بلکہ دین اسلام کو اہمیت دی۔ اس کے بعد جب یہ تمام ان کے ساتھ وعدے جو کیے تھے، 150 سے زائد جو خطوط بھیج کر کے انہیں بطور مہمان بلایا گیا تھا، اب مہمان کا تو یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی میزبانی کی جائے گی، لیکن یہ کیسے مہمان ہیں اور یہ کیسے میزبان ہیں کہ 150 سے زائد خطوط بھیج کر کے نبی کی آل کو دعوت دے کر کے بلایا اور اس کے بعد ان کے ارادے بدل گئے، ان کی نظریں بدل گئی، ان کے خیالات میں شیطان نے خلل ڈالی اور اس اقتدار کے نشے نے اس خاندان رسول کو شہید کرنے کے مجبور کیا۔ جب بھی سیدنا امام حسین کی بات آ جاتی ہے تو یقین کریں آج بھی مسلمانوں کے سر فخر سے اونچے ہو جاتے ہیں اور چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ شکر اللہ کا ہے کہ ہم ان کے نوکر ہیں جنہوں نے دین اسلام کو بیچا نہیں، جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے، جنہوں نے اپنی ذات کے مفاد کے لیے انہوں نے نانا کے دین کے ساتھ غداری نہیں کی بلکہ سر تو کٹوائے لیکن ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ ان شہدائے کربلا کو آج بھی لوگ سلام کرتے ہیں، اور وہ معصوم علی اصغر جو 6 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، لیکن جب نہر فرات پہ یزیدی لشکر کی طرف سے پہرا لگا دیا گیا کہ اس چشمے سے
ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے، انہیں کوئی پانی نہیں ملنا چاہیے. کیوں؟ انہیں پتا ہے مسلمانوں، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ علی کے وہ پالے ہوئے شیر ہیں، یہ میدان سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر ان کو کمزور کر کے مارنا ہے تو اس کے لیے ان کو پیاسا رکھنا ہوگا، تاکہ یہ پیاس کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں گے اور ہمارا وار کام کر جائے گا. یہ تدبیریں سوچی گئی، یہ پلاننگیں بنائی گئی، اور ان ظالموں نے اسی طرح بڑے تو بڑے تھے، لیکن چھوٹا جو 6 ماہ کا بچہ ہے وہ پانی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا. اور 7 محرم الحرام کو وہاں پر اس نہر پر پہرا بٹھا دیا گیا اور کہا کہ خبردار اس یہاں کا پانی اگر کسی نے استعمال کیا اس کی لاشیں اٹھائیں گے. لیکن میں نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں سلام امام حسین پر اور جانثار پر کہ جنہوں نے پیاس کی شدت کو بھی برداشت کیا اور تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے زخم بھی سہے، لیکن ایک بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا. ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، کوئی میدان چھوڑ کے نہیں گیا، بلکہ امام حسین کی غلامی میں ان کی غلامی میں وہاں موجود رہے، ڈٹے رہے. الگ بات ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا اور تا قیامت اس داستان کو کتابوں میں رقم کر دیا گیا کہ جو دین پر مٹتا ہے، جو دین پر ڈٹے رہتا ہے اور جو شریعت اسلام کو جو ہے اول رکھتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، وہ اگر دنیا سے نکل بھی جائیں، وہ شہید بھی ہو جائیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام باقی رہتا ہے. ذرا سبحان اللہ کی آواز. تاریخ کے پنوں میں ان کو نوٹ کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے. آج بھی ہم امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے اپنی مساجد میں، اپنے دینی درسگاہوں میں ان کا نام بلند کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں جنہوں نے دین اسلام کو اہمیت دیا. میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ کس طرح سے امام حسین کا لشکر بلا کے، اور امام حسین کے لشکر کو بلانے کے بعد جب امام حسین نے خطبہ دینا شروع کر دیا، وہ جانتے بھی تھے، وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے. ان لوگوں کو علم تھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، انہیں یہ علم ہے کہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کوفیوں کو سیدنا امام حسین نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا کیا تم مجھے اب یہی تحفہ دے رہے ہو؟ 150 سے زائد خطوط بھیج کر کے بلایا اور اب تمہارے ارادے بدل گئے ہیں. سنو، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، حضرت علی کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ حسن و حسین جو ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. کیا تم نہیں جانتے میرے نبی نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا تھا اور کندھوں پہ اٹھا کے جا رہا تھا تو کسی نے کیا کہا؟ کسی ایک صحابی نے عرض کی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری سواری ہے. جب نبی کے کندھوں پہ امام حسین ہے، کسی نے کہا واہ کتنی اچھی سواری ہے. کتنی اچھی نہیں، فرمایا تھا واہ کتنا اچھا سوار ہے. جب نبی کے کندھوں پہ تھے، کسی نے کہا واہ کیا اچھے سوار ہیں. اور اللہ کی نبی نے جب یہ کلمہ سنا، عرض کی ارے اتنا ہی نہیں بلکہ یوں بھی کہیے کہ سواری کتنی اچھی ہے. سواری کتنی، کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ نبی نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے
کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب میرے نانا سجدے میں تھے، نماز کی حالت میں ہے، سجدے کو طول دے رہے ہیں، میرے نبی سجدے میں ہیں، امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں کندھوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان گئے یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا امام حسین ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے نبی نے میرے لیے سجدے کو طول دیا، وہ سجدے میں تھے، میں آ کے کندھوں پہ بیٹھ گیا، لیکن میرے نبی نے سجدے کو طول دیا، خاموشی کے ساتھ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور دل ہی دل میں سب صحابہ سوچ رہے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، نبی نے آج تک اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا۔ فرماتے جب ہمیشہ کا معمول ہے کہ نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی اور جلدی جلدی نماز پڑھا لیتے ہیں، لیکن آج کیا ماجرا ہے، اور ہماری نظریں ہمارا دل ہم پریشان حال ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ نبی سجدے میں تھے، امام حسین کھیلتے کھیلتے آ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، لیکن نبی نے انہیں کندھوں سے اتارا نہیں، وہاں جھٹکا نہیں، گرایا نہیں، جس طرح آج ہم نماز کی حالت میں بچوں کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی طرف گھسیٹ دیتے، اس طرح نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں جب حسین خود اترے تو نبی نے سجدے سے اٹھا لیا، اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آج سجدہ اتنا لمبا کیوں، اتنا طول کیوں دیا سجدے کو؟ نبی نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم آج میرے کندھوں پہ امام حسین آ کے بیٹھ گئے تھے، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بیٹے کو کندھوں سے اتار دوں، اس کے بعد نماز مکمل کروں۔ حضرت امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، اور کوفیوں دھوکے بازوں دغا بازوں، کیا تم نے مجھے بلا کے، کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میرے لیے نبی نے سجدے کو طول دیا تھا، میرے لیے نبی نے فرمایا تھا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا تو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے میرے نبی نے میرے نانا نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، کیا تم میری عظمت سے واقف نہیں، کیا تم میری شان سے واقف نہیں؟ جس گردن کو نبی نے چوما ہے، جس سر مبارک کو، جن لبوں کو میرے نبی نے چوما ہے، آج تم اس کو کاٹنے کی تیاری میں لگ گئے ہو۔ فرماتے ہیں میرے نبی کا وہ لاڈلا ساج مرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، لیکن جب میدان کارزار میں امام حسین کو بلایا گیا اور وہاں پر کہا گیا یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کی غلامی میں آ جاؤ، حضرت امام حسین نے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں وہاں پر اس یزید کے لشکر نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کے لا دیا جائے، وہاں پر امام حسین کو آنن فانن میں چاروں طرف سے تیروں نیزوں کے بارش کرتے ہوئے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن فرماتے ہیں امام حسین نے سر سجدے میں رکھا، امام حسین نے سر سجدے میں رکھا، اور پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپ بھی رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ اور امام حسین نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پہ تمام امت کو آج بھی ناز ہے، سبحان اللہ، قیامت اس سجدے پہ سب کو ناز ہے۔ اور مسلمانوں سن لو، امام حسین نے سجدہ کر کے بتا دیا حالات کیسے بھی ہو لیکن نماز تمہیں آج بھی معاف نہیں ہے، سبحان اللہ، کیسی بھی حالت بن جائے نماز تمہیں معاف نہیں ہے۔ کربلا کی اس تپتی ریت پر امام حسین کو کہتے ہیں کہ سر سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا تھا، لیکن سجدے سے سر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور شمر لعین نے کہتے ہیں کہ سر کاٹ کے اور ان کے سر کو نیزے پہ رکھ کے پوری گلیوں میں اس لیے گھمایا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے
کہ انہوں نے خاندان رسول کو بھی نہیں چھوڑا. ان کی حکومت نے خاندان رسول کو بھی نہیں چھوڑا. ہمیں کہاں بخشیں گے؟ لیکن یہ بیان کرنا محض اس نیت سے ہم بیان کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. نبی کے نواسوں کو ہم کمزور نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کے نبی چاہتے وہ شہید بھی نہیں ہو جاتے. لیکن وہ خواب پہلے آ چکے تھے. شمر جیسے بدبخت ظالم سے جب یزید نے پوچھا تھا، او شمر ذرا اتنا تو بتا کہ زندگی میں تجھے کبھی ترس بھی آیا تھا، زندگی میں تیرے دل میں کبھی یہ ترس آیا تھا؟ تو شمر نے کہا تھا، شمر لعین نے کہا تھا، اے میرے امیر، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب مجھے ایک بچی پہ ترس آیا. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، سکینہ بیٹی جاتی ہے اور اپنے ابا حضور سے پوچھتی ہے، او ابا حضور آپ کے جسم پر یہ نشان کیوں ہیں؟ بیٹی اپنی رومال لے کر کے باپ کے زخموں کو صاف کر رہی ہیں، خون کے ان زخموں کو صاف کر رہی ہیں. کہتی ہے بیٹی، او ابا حضور مجھے بتائیے زخم آپ کو کس نے دیے ہیں؟ آپ کے جسم پر یہ، آپ کے چہرے پر یہ زخم کیوں ہیں؟ شمر کہتا ہے مجھے اس وقت ترس آیا کہ جب بیٹی باپ کو خون صاف کرتی ہوئی رو رہی ہے اور کہتی ہے ابا حضور مجھے تو یہ بتائیے، میں آپ کو دوائی پہ لگاؤں گی، آپ کے زخموں پہ مرہم لگاؤں گی، مجھے ابا بتائیے یہ زخم آپ کو کس سے لگائے؟ اسلام کو صاف اور شفاف جو نبی کا دین آج ہم تک پہنچا ہے، نبی کے دین کے لیے امام حسین نے 72 جانثاروں کو ساتھ لے کر کے، بچوں کو، جوانوں کو ساتھ لے کر کے شہید کر دیا، محض اس وجہ سے کہ نبی کا دین باقی رہ جائے. سبحان اللہ. باقی کوئی مقصد نہیں اور کوئی مقصد اس خاندان رسول کا نہیں تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہی اقتدار میں رہیں، ہم ہی بڑے بن کے رہیں، اور جو ہمارا حکم ہو وہی حکم چلے، اسی کے لیے سب جو ہے سر تسلیم خم کر جائیں. بس اور کوئی مسئلہ نہیں تھا مسلمانوں. اور یہ کربلا کی یہ کربلا کا جو یہ منظر ہے، کربلا کی یہ جو عجیب اور عبرتناک داستان ہمارے سامنے ہے، کتنے صحابہ کو اس کو شہید کر دیا گیا اور اس خاندان رسول کو شہید کر دیا گیا. لیکن وہ جانتے تھے ہم جائیں گے، لیکن نبی کا دین، نہ اس میں شراب کو حلال کہا جائے گا، نہ مسجد نبی میں بہنوں کو باندھنا جائز کہا جائے گا، نہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹنا جائز کہا جائے گا، نہ لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کو جائز قرار دیا جائے گا. جب دین رہے گا صاف اور شفاف دین رہے گا. اسی لیے ان 72 جانثاروں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے ہم تک دین اسلام کو صاف شفاف پہنچایا. بولیے ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ، اور میرے ساتھ سب پڑھیں گے، اے حسین لاکھوں سلام تجھ پر،